السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ایک جماعت منصور رہے گی، ان کی برائی چاہنے والا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام یزید بن ہارون فرماتے ہیں، اگر اس جماعت سے اہل حدیث مراد نہ ہوں تو میں نہیں جان سکتا کہ اور کون لوگ مراد ہیں۔ حضرت ابن مبارک نے اس حدیث کی شرح میں، جس میں ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گی، دشمنوں کی برائی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی، فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی اس حدیث کی شرح میں یہی وارد ہے، بلکہ وہ تو فرماتے ہیں، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہ ہو تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت احمد بن سنان اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، اس سے مراد اہل علم اہل حدیث ہیں۔ امام علی بن مدنی بھی فرماتے ہیں کہ اس سے اصحاب حدیث مراد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت اصحاب حدیث کی ہے۔ قرآن و حدیث کا حاصل کرنا دین و دنیا کی سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو علم یعنی قرآن و حدیث کے طلب کے راستہ کو اختیار کرے تو ہم اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیں گے، اور جو دینی اور شرعی علم حاصل کرتے کرتے مر جائے تو اس کے اور نبی کے درجہ میں صرف ایک درجہ کا فرق رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت کے اندر اس میں اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجہ نبوت کا فرق رہے گا۔ اس علم سے علم قرآن اور حدیث سے مراد ہے، اس سے طلب حدیث کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کو تھوڑی دیر علم قرآن و حدیث کا حاصل کر لینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ علم مذاکرہ سے جوش مارتا ہے۔